اسلاف کی تشریحات کے مطابق دین 10 حصے ہے، ایک حصہ عبادات ہے اور 9 حصے معاملات ہیں۔ لہذا صرف عبادات کو سمجھنا اور عبادات پر عمل پیرا ہو کر یہ خیال کر لینا کہ دین ہم نے مکمل سیکھ لیا، اس پر مکمل عمل کر لیا، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو صحیح ادا کر لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ یہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ 9 حصے دین معاملات میں ہے، ان کا علم، ان کا فہم بھی ضروری ہے، اور ان معاملات میں زیادہ تر حصہ انسان کے جو لین دین کے معاملات ہیں، تجارت کے جو معاملات ہیں اس کے اندر ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو بھی سیکھے، کیونکہ ان کے بغیر وہ اپنا دین مکمل نہیں کر سکتا۔ چونکہ ہمارا عنوان تجارت سے ہے متعلق، تو اس کے متعلقات ہی آج کی گفتگو میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا المومنین جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جن کو باب مدینۃ العلم کہا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم کے شہر ہیں، تو جناب حیدر کرار اس شہر کے دروازہ ہیں، باب دار الحکمت ہیں۔ وہ فرماتے ہیں من اتجر قبل ان یتفقہ ارتطم فی الربا، جو بندہ تجارت کرتا ہے دین کو سیکھنے سے پہلے، یعنی دین کیا کہتا ہے، دین کی احکامات، دین کے احکامات کیا ہیں، تجارت کے حوالے سے اس کو وہ نہیں سیکھتا اور اس کے بغیر ہی تجارت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں ارتطم فی الربا، وہ بندہ سود میں پڑ جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے معاملات کر بیٹھتا ہے جو سودی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو سیکھا ہی نہیں ہے دین کیا ہے۔ بس تو تجارت تو وہ یہی سمجھتا ہے جیسے میں کسی کے ساتھ ڈیل کر لوں، جیسے دوسرا فریق مجھ سے راضی ہو جائے اور میں اس سے راضی ہو جاؤں، جو بھی شک ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو، تو پھر یقینی بات ہے ایسی شکیں بھی درمیان میں آ جائیں گی جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ان کی اجازت نہیں ہوگی، تو وہ بندہ یقیناً سود میں پڑ جائے گا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ بازار میں جاتے تھے اور دکانداروں کا ٹیسٹ لیتے تھے، تجارت کے سوالات پوچھتے تھے، بیع کی اقسام پوچھتے تھے، اور حضرت عمر کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کہ ہمارے بازاروں میں وہ بندہ بیع نہ کرے جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی میں نے یہ عرض کیا کہ اسلام زیادہ تر مارکیٹ سے پھیلا ہے۔ جب غیر مسلم اپنا سودا لے کر مسلم مارکیٹ میں آتے تھے تو اس نظام کی خوبصورتی کو وہ دیکھتے تھے، جس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر منع فرما دیا تھا کہ کوئی بندہ مدینہ سے باہر نکل کر کسی سے ڈیل نہ کرے۔ ابھی تک قافلہ آ رہا ہے تجارتی، مارکیٹ میں ابھی پہنچا نہیں ہے، اس کو مارکیٹ کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس کو ریٹ کا علم ہی نہیں ہے، تو جو بندہ ادھر کی مارکیٹ سے واقف ہے اور جس سے وہ ڈیل کر رہا ہے وہ واقف نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع فرمایا، اس کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس وجہ سے
کہ اس میں کسٹمر کا دھوکہ ہے، خریدار کا دھوکہ ہے، خریدار دھوکے میں پڑے گا۔ وہ آئے، مارکیٹ کو دیکھے، اس کو چیک کرے، اگر مارکیٹ کو چیک کرنے کے بعد وہ سودا بیچے گا تو یقیناً اس کو کوئی ملال نہیں ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بندہ سودا تو کر لیتا ہے، معاملات تو طے کر لیتا ہے، لیکن 10 منٹ بعد اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مارکیٹ میں تو اس کا ریٹ اتنے سے اتنے تک پہنچا ہوا تھا اور وہ بندہ مجھ سے دھوکہ کر گیا، تو وہ بندہ اپنے آپ کو کوفتا ہے کہ جناب میں نے کیا کر لیا، مجھے جانا چاہیے تھا وہاں پر، اور وہاں پر دیکھ کر پھر مجھے یہ ڈیل کرنی چاہیے تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح طور پر روک دیا تھا صحابہ کو کہ کوئی صحابی مدینہ سے باہر نکل کر کسی تجارتی قافلے سے ڈیل نہیں کرے گا۔ اس کو مدینہ میں آنا ہوگا، وہ بازار میں آئے گا اور وہ دیکھ کر پھر جو ہے اس کے ساتھ ڈیل کی جائے گی۔ یہ اسلام کا حسن تھا، جس کے اندر کوئی دو نمبری کسی جہت سے نہیں تھی، اور اسی حسن کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آئے تھے۔ اور آج جو ہم سے دور لوگ بھاگ رہے ہیں، اس کی وجوہات میں بنیادی وجہ ہماری دو نمبریاں ہیں، ہمارا دوغلا پن ہے، ہمارا کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے۔ یہ دو طرح کا ہمارا رویہ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ امام ذہبی نے ایک واقعہ لکھا، حمص کے بازار میں 2 دکانیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک کسٹمر مسلمان کے پاس آیا، 2 دکانیں تھیں، ایک مسلمان کی تھی ایک کرسچن کی تھی۔ ایک کسٹمر کرسچن تھا، وہ مسلمان کے پاس جو لینے کے لیے آیا، اس نے جو کا تقاضا کیا تو اس مسلمان دکاندار نے کہا کہ آپ ادھر جا کر لے لیں جو۔ اس نے کہا کہ آپ کے پاس جو نہیں ہیں؟ تو اس دکاندار نے کہا جو میرے پاس ہیں آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میں اس لیے تمہیں ادھر بھیج رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں صبح سے وہ بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی کسٹمر نہیں آیا، اور الحمدللہ میرے پاس آج اتنے کسٹمر آ گئے ہیں کہ میرے لیے آج کی روزی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ حصہ اپنے بچوں کے لیے لے کر جائے۔ تو وہ ادھر چلا گیا اور جو لے کر دوبارہ واپس اسی کے پاس آ گیا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اس دین میں داخل کیجیے جس دین کے اندر یہ تعلیمات ہیں۔ یعنی اسی رویے نے دین کی طرف لوگوں کو مائل کیا۔ جبکہ آج کیا ہے، اگر کسی دکان پہ کسٹمر زیادہ آنے شروع ہو جائیں تو بندہ جو ہے وہ اپنے کسی عامل کے پاس، نام نہاد پیر کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کام جو ہے وہ صحیح چل نہیں رہا، میرے سامنے دکان بن گئی ہے، وہاں پر رش زیادہ ہو گیا ہے، اور وہ نام نہاد پیر بھی کہتا ہے کام ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے وہ ادھر نہیں جا سکتا، اور جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو یہ رویہ غیر اسلامی رویہ ہمارا لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ اسلامی رویہ، اسلامی نظام ہی حقیقی طور پر لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں ممد اور معاون ہے۔ اگر ہم اس نظام سے ہٹ جائیں گے تو پھر تباہی ہی تباہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس سلسلہ میں بہت واضح ہیں۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضرت رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ میں نکلے تو حضور نے دیکھا لوگ بازار کے اندر بے شرا کر رہے ہیں، تو حضور نے کہا یا معشر التجار، اے تاجروں کے گروہ۔ جب حضور نے یہ یا معشر التجار کہا تو سارے متوجہ ہو گئے حضور علیہ السلام کی طرف، دیکھنے لگے۔ حضور نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ، بے شک تجارت قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ ان التجار یبعثون یوم القیامۃ فجارا، قیامت کے دن تاجر اکثر فجار اٹھائے جائیں گے، فاجرین، ان میں اکثریت فاجرین کی ہوگی، سرکش لوگوں کی ہوگی۔
فرمایا الا من اتقا وبر وصدقا، ہاں جو بندہ متقی ہوگا، نیک ہوگا، سچا ہوگا، یعنی جس کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے، سچا، وہ بندہ فجار نہیں ہوگا۔ اور اس کے حوالے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ انبیاء اور صدیقین کی صف میں ہوگا، شہداء کی صف میں ہوگا۔ ایک روایت میں فرمایا التاجر الصدوق الامین مع الکرام البررہ، کہ سچا امانت دار تاجر جو ہے وہ مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، لیکن یہ وہ ہوگا جو اس طرح دکان پہ بیٹھ کر معاملات کرے گا جو شریعت مطہرہ نے اس کو بتائے ہیں۔ اس کے اندر کوئی دو نمبریاں نہیں ہوں گی، اس کے اندر واضح طور پر سچ ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو شریعت مطہرہ کے اندر جس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا من باع عیبا لم یبینہ لم یزل فی مقت اللہ، جو بندہ کوئی سامان بیچتا ہے لیکن اس کو واضح نہیں کرتا، سامان کی کوالٹی سے وہ واقف ہے لیکن اس کوالٹی کو وہ بتاتا نہیں ہے کسٹمر کے سامنے، اس کو پتا ہے کہ یہ اے نمبر نہیں ہے، یہ اے نہیں ہے، یہ زیڈ ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، لیکن بتاتا نہیں ہے، لم یبینہ، حضور نے فرمایا لم یزل فی مقت اللہ، وہ بندہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ بلکہ فرمایا لم تزل الملائکۃ تلعنہ، ملائکہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ چیز کو بیان نہیں کرتا۔ اب یہی ہمارا تو تجارت کا نظام ہی ایسے چل رہا ہے، ہماری تو دکان ہی ایسے چلتی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں بتائیں، صاف ستھری بات کریں تو ہمارے تو دکان پہ آئے کوئی نہ۔ لیکن ادھر بھی دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے اس کے اندر ہماری ضروریات کا حل نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح نظام کو بنا لیا ہے اس کے اندر تو مقصد ہمارا کیا ہے؟ مال کمانے کا، بھی ہم سکھ کی زندگی گزارے، ہمارے بچے سکھ کی زندگی گزاریں۔ آپ ذرا سروے کریں، جو زیادہ کمانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ان کی زندگی گزر کیسے رہی ہے، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس پر یہ سروے کیا گیا۔ 100 سے زائد ایسے لوگوں کا انتخاب کیا گیا ان کے پاس 50-50 کروڑ کے گھر تھے۔ سروے کیا گیا جناب آپ یہ تو بتائیں کہ آپ گھر میں ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ تو اس سوال کے جواب میں یہی کوئی کہہ رہا ہے 3 گھنٹے دیتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 5 گھنٹے دیتا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے 4 گھنٹے دیتا ہوں۔ 3, 4, 5 گھنٹے سے زیادہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کے لیے۔ انہوں سے پوچھا کہ ابھی یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو دیا ہوا ہے، آپ گھر میں بیٹھیں، بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اتنا جو عالی شان مکان بنایا ہوا ہے، یہ جو 50 کروڑ کا گھر ہے، 60 کروڑ کا گھر ہے، اس کو چلانے کے لیے ماہانہ اتنے لاکھ ہمیں ضروری ہیں۔ جب تک ہم اتنا کام نہ کریں گے، اتنا ٹائم مارکیٹ میں نہ رہیں گے تو پھر ہمارے یہ گھر ہی نہیں چل سکتے۔ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مال اس لیے کمائیں تاکہ سکھ کی زندگی گزرے، سکون کی زندگی گزرے۔ وہ سکون کیا ہے؟ گھر میں تو رہنے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ روزانہ 20 گھنٹے مارکیٹ میں گزر رہے ہیں اور بمشکل 3-4 گھنٹے گھر میں آنے کے لیے ملتے ہیں، اور وہ بھی گھر آ کر بندہ سوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ وہ بیٹھ نہیں سکتا، ان کی کوئی تربیت نہیں کر سکتا، دینی معاملات ان کو نہیں سکھا سکتا۔ بس یہی ہے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ حالانکہ جتنا صاف ستھرا شریعت کا نظام تھا اور جتنا ٹائم شریعت نے دیا ہے تجارت کرنے کے لیے، ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں۔ جناب دیکھو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی اتنے بڑے تاجر تھے، اگر تجارت ناجائز ہوتی تو حضرت عثمان بن عفان جیسا جلیل القدر صحابی، 10 مبشرہ میں، خلفائے راشدین میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف
جب ان کا تجارتی قافلہ شام سے نکلتا تھا تو مدینہ میں ابھی نہیں پہنچتا تھا تو شام سے نکل رہا ہوتا تھا، اتنا لمبا چوڑا قافلہ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر دین میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تجارت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جن کی آپ مثالیں دے رہے ہیں ان کی زندگی دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ صبح فجر سے وہ فجر کی نماز پڑھ کے وہ باہر مارکیٹ میں آ جاتے تھے اور رات 11، 12، 1 بجے تک مارکیٹ میں ہی رہتے تھے اور پھر مشکل سے 3-4 گھنٹے سوتے تھے، دوبارہ فجر کی نماز پڑھ کے پھر مارکیٹ میں چلے جاتے تھے اور پھر ساری زندگی ان کی مارکیٹ میں ہی گزر جاتی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ نے کتنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے، وہ جتنا ٹائم اس فیلڈ میں ضروری ہے اتنا وہ دیتے تھے۔ اور یہی عثمان بن عفان آپ دیکھیں عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑے ہوتے تھے اور پوری رات میں 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یعنی جس عثمان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ عثمان ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا اتنا ہے، وہی عثمان رات عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھتا ہے۔ آپ کسی بھی صحابی کی پوری زندگی لے لیں، عبد الرحمن بن عوف کی پوری زندگی لے لیں، عثمان بن عفان کی پوری زندگی لے لیں، یہ نہیں ہے کہ ایک جہت لے کر اپنا سارا ٹائم اسی پہ لگا دے اور کہے کہ ہم وہ کر رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر تو اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے کمانے کے لیے، رات بنائی ہے عبادت کے لیے اور سکون کے لیے۔ رات تہجد کا وقت اس لیے رکھا ہے کہ اس کے سامنے اٹھ کر اس کو منایا جائے، اس کے سامنے آہوزاری کی جائے۔ اگر اس طرح یہ 24 گھنٹے چلیں تو پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم عثمان کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم فلاں صحابی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور اگر ہمارے 20 گھنٹے مارکیٹ میں گزر جائیں اور بچوں کے پاس بیٹھنے کے لیے 2 گھنٹے بھی نہ ہو، 1 گھنٹہ بھی نہ ہو، گھر آئیں سوئیں اور جب بچے ان کے پاس بیٹھنے کا وقت ہو ہم دوبارہ پھر گھر سے باہر ہو جائیں، تو پھر ہم نے کس لیے یہ مال کمایا ہے، کس لیے کمایا ہے؟ دنیا بھی اسی سرکل میں اور آخرت تو پھر اس کا جو انجام کار ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسلامی نظام تجارت اتنا خوبصورت نظام تجارت ہے کہ اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اس کا ٹائم بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کا لین دین بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے، بندہ اپنے مقصد کے قریب رہتا ہے، بندے کی دنیاوی زندگی بھی بڑی خوبصورت گزرتی ہے، قبر بھی بڑی خوبصورت ہے، آخرت بھی بڑی خوبصورت ہے۔ لیکن دوسرا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، سودی نظام ہے، اس کے اندر دنیا بھی کچھ سکھ کے ساتھ نہیں گزرتی، دنیا بھی نہیں گزرتی، قبر تو پھر اس کا تو حال اور ہی ہوگا۔ جن احادیث میں جس طرح بیان فرمایا گیا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، قیامت کے دن جو تاجر ہیں یہ فاجر اٹھائے جائیں گے، الا من اتقى وبر وصدق، ہاں وہ تاجر جو متقی ہو یعنی اللہ سے ڈرتا ہو، یعنی جب کوئی کسٹمر اس کے پاس آئے، جب کوئی ڈیل ہو رہی ہو تو اس کے سامنے یہ چیز پیش نظر ہو کہ ایک ذات ہے ایسی جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ الا من اتقى، تقوی کا بنیادی مفہوم یہی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ متقی ہو، وہ برا نیک ہو، وہ صادق اور سچ بول رہا ہو۔ ایسا تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بصورت دیگر حضور نے فرمایا تجار کل قیامت کے دن فاجر اٹھائے جائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا اسلامی نظام تجارت ہے، اس کے اندر ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ ایک ہی مثال لے لیں، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کے صدقات جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اغنیاء سے زکوٰۃ لی جائے گی اور فقراء کو دی جائے گی۔ یعنی اغنیاء جو اسلامی نظام کے تحت مال کما رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، وہاں سے مال لیا جائے گا، اور فقراء میں جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات کے مطابق ان کو دے دیا جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے معاملات کیے تو پہلے سال حضرت معاذ بن جبل نے 1/3 واپس بیت المال کو بھیج دیا، یعنی اغنیاء سے لے کر، مالداروں سے لے کر، حاجت مندوں کو دے کر 1/3 پھر بھی بچ گیا اور واپس مدینہ بھیج دیا۔ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، فرمایا میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تم اکٹھے کرتے رہو، وصول کرتے رہو اور کسی کو دے ہی نہ، بلکہ میں نے تو اس لیے بھیجا ہے تاکہ اغنیاء سے لو اور فقراء پہ دے دو۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ جیسے آپ نے کہا ہے ویسے ہی کیا ہے، اور اس کا کوئی مستحق ہی نہیں نکلا، اس لیے میں نے واپس بھیجا۔ اگلے سال حضرت معاذ بن جبل کو دوبارہ بھیجا گیا تو حضرت معاذ بن جبل نے انہی اسلامی تعلیمات کے مطابق اغنیاء سے وصول کر کے فقراء میں دے کر نصف بیت المال کی طرف واپس کر دیا، آدھا بھیج دیا۔ تیسرا سال ہوا تو حضرت معاذ بن جبل وہاں گئے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق حیران ہو گئے کہ حضرت معاذ بن جبل نے سارا کا سارا مال، ساری کی ساری زکوٰۃ جو اسلامی تعلیمات کے مطابق اخذ کی تھی وہ ساری مدینہ الرسول بھیج دی، وہاں پر کوئی لینے والا ہی نہیں تھا۔ یمن میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا جو بندہ حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو، سارے غنی ہو گئے۔ وہ کیسے ہو گئے؟ اگر اسلامی نظام تجارت میں حل موجود نہیں ہے، اسلامی نظام تجارت غریبوں کو اٹھاتا نہیں ہے، تو پھر 3 ہی سال میں رزلٹ دیکھیں، 3 ہی سال میں رزلٹ یہ نکلا، پہلے سال 1/3 بھیجا، دوسرے سال آدھا بھیجا، اور تیسرے سال سارے کا سارا مدینہ الرسول بھیج دیا کہ یہاں سے اور کسی جو ہے وہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر بھیج دیا جائے۔ یہاں پر یمن میں اب کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جس کو ضرورت ہو۔ یہ بھی تو ذرا غور کرے نا، ایک نظام وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اور ایک نظام وہ ہے جو انسان خود تجربہ کر کے اس نتیجے تک پہنچا ہے۔ تو جو اللہ نے بتایا ہے اس کے اندر بھلائی ہوگی، یا انسان کی اپنی عقل نے جو اختراع کیا ہے اس کے اندر بھلائی ہوگی؟ اس کے اندر کیا بھلائی ہوگی؟ اگر انسان کا اپنا اختراع شدہ نظام اگر اس کے خلاف جا رہا ہے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے نظام کے، تو پھر تو انسان تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، پھر غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہو کر کے بھی سکون کی زندگی نہیں گزار رہا۔ سکون کی زندگی اس کو اس غریب سے خطرہ ہے، اس کو اس غریب سے خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے یہ بندوق اٹھا کر کے میرے پاس ہی نہ آ جائے، یہ میری جان کوئی نہ لے لے، ڈکیت ہی نہ بن جائے۔ یعنی امیر امیر سے امیر ہو کر کے بھی معاشرے میں سکون نہیں آئے گا۔ معاشرے میں تو سکون تب آئے گا جب بیلنس ہوگا، جب غریب بھی اٹھے گا، اس کے پاس بھی کھانے کے لیے 2 وقت کا جو ہے روٹی اس کے پاس ہوگی۔ اگر آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں گے اور اس کو باندھ دیں گے، اس کو اٹھنے نہیں دیں گے، اور ایک ہی طبقہ اٹھتا رہے گا، تو پھر معاشرے میں کب سکون آئے گا؟ تو یہ اسلامی نظام کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ برکتیں رکھی ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب اس قدر افراتفری کا دور تھا، ہزاروں میل عورت پیدل سفر کر کے
مکۃ المکرمہ پہنچ جاتی تھی اور کوئی اس کو چھیڑتا نہیں تھا۔ اور آج آپ باہر بھیج کر تو دیکھیں، نظام ہی سارا خراب ہو چکا ہے۔ لہذا ہمیں آج اسی نظام کی طرف آنا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے اس کو یہ لمبی حدیث ہے لیکن الگ کسی وقت پر بیان کریں گے، لیکن بنیادی طور پر حضور نے فرمایا بادروا بالاعمال ستا، 6 چیزوں سے پہلے، 6 چیزیں پیدا ہونے سے پہلے عمل کر لو۔ جب وہ 6 چیزیں آ جائیں گی تو پھر تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ فرمایا امارت السفہاء، پہلی چیز بے وقوفوں کی عمارت اور حکومت جب بن جائے، بے وقوف حاکم جب تم پر مسلط ہو جائیں، جن کے پاس عقل نام کی، تدبر نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، اس سے پہلے عمل کر لو۔ ایسے ہی فرمایا بیع الحکم، ایسے قاضی اور جج جب پیدا ہو جائیں جو اپنے فیصلوں کو بیچیں، رشوت کا بازار گرم ہو جائے، ان سے پہلے عمل کر لو۔ اگر ان سے پہلے تم عمل کر لو گے تو تم حقیقت کو پا جاؤ گے۔ ایسے ہی فرمایا ایسے وقت سے پہلے عمل کر لو جب قطع رحمی ہر گھر میں ہوگی۔ ہر گھر جب بندہ مال کے پیچھے ہی بھاگتا ہوگا، اس کو تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوگی کس کے ساتھ میرا تعلق جڑ رہا ہے اور کس سے میرا تعلق کٹ رہا ہے۔ بھائی بھائی سے کٹ جائے گا، بیٹا باپ سے کٹ جائے گا، صرف مال ہی مال ہوگا۔ آج یہ حال ہے۔ آج باپ زندہ موجود ہے، بیٹا وراثت کا تقاضا کر رہا ہے، اور اگر باپ نہیں دیتا تو بیٹا جو حشر کرتا ہے باپ کا، ہر بندہ اس سے واقف ہے۔ قطیع رحم تو آگے کی بات ہے، باپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ چیزیں بیان فرمائی، حضرت عقبہ بن عامر نے کہا یا رسول اللہ من نجات ہو، نجات کیسے ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پر رونے بیٹھ جانا، اور کوشش کرنا کہ اپنی جو 4 دیواری ہے گھر کی، اس کے اندر ہی تمہاری زندگی بسر ہو جائے۔ یعنی پھر اس ماحول میں زیادہ وقت گھر میں رہ کر گزار لینا، یہی نجات کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام چلانے کی اور اس میں ہر بندے کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔